الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود پاک پڑھو، اللہ تعالی تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ماہ مبارک ماہ رمضان برکتوں رحمتوں کی کان اپنی برکتیں بہار لٹا رہا ہے۔ 25 روزے اللہ کی رحمت سے جو ہے وہ گزر چکے ہیں اور آج 26ویں روزے کی ابتدا سورج کے غروب ہونے کے بعد سے ہو چکی ہے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، آج کے دن کو بالخصوص جو ایک خاصیت اور ایک دن کو جو ہے وہ امتیاز حاصل ہے، وہ باایمانہ بھی ہے کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم القدسیہ کی ولادت کا آج دن بھی ہے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت 1369 سنہ ہجری میں 26 رمضان مبارک میں دنیا میں تشریف لائے، اور اطہر بھائی امیر اہل سنت کے اگر یوم پیدائش جو ہے وہ آپ کا، اور جو سن پیدائش ہے آپ کا، سن پیدائش 1369 ہجری، اس کے اگر الفاظ کا مجموعہ بنائیں تو یہ ایک جملہ بنتا ہے فخر الاسلام والمسلمین۔ فخر الاسلام والمسلمین کے اعداد نکالیں تو وہ بھی 1369 بنتے ہیں۔ کیا بات ہے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی، کیا فرمائیں گے؟ کیا بات ہے جناب، کیا بات ہے۔ سب سے پہلے تو مدنی چینل کے ناظرین کو الحمدللہ رب العالمین میں اس مبارک موقع پر خوش آمدید کہوں گا، مرحبا کہوں گا، اور 26ویں شریف کی آپ سب کو مبارکباد پیش کروں گا کہ الحمدللہ یقیناً دنیا اسلام کی بہت بڑی ہستی، روحانی ہستی، علمی ہستی، عملی ہستی، رب کریم جل مجدہ کی عظیم نعمت شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس صاحب عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کی آج تشریف آوری ہے۔ آج آپ کی ولادت کا دن ہے۔ میں تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کو، عاشقان رسول کو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی ولادت پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور اب جہاں تک آپ نے ارشاد فرمایا کہ ماشاءاللہ کہ 1369 کے جب علم العادات کے اعتبار سے ترکیب بنتی ہے، کیا اس کا وہ علم ہوتا ہے؟ جی، علم العادات کے اعتبار سے جو فگر بنتا ہے اس کی بات کر رہے ہیں آپ، فخر الاسلام والمسلمین۔ تو یقیناً الحمدللہ رب العالمین قربان جائیے ہمارے سرکار شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی ذات بابرکات کے کہ یقیناً آپ اسلام اور دین اسلام کی مبارک ہستیوں میں ایک منفرد کیفیت کے حامل ہیں، اور فی زمانہ بالخصوص آج کے دور کے اعتبار سے اگر ہم لیں تو یقیناً گلشن میں بہت سارے پھول ہیں، ہر کھلتے پھول کی اپنی ایک مہک ہے، مگر الحمدللہ رب العالمین حضور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کھلتا ہوا وہ گلاب ہیں کہ جس کی مہک سے خود چمن بھی مہک رہا ہے، اور الحمدللہ رب العالمین اس چمن کی بہار سے دنیا بھر میں بہار آئی ہوئی ہے۔ اور اگر اس آپ کی اسی بات کو میں ایک دوسرے طریقے سے ایک شعر کے ذریعے سے بیان کروں تو یہ بھی ہو سکتا ہے، دین کی نوبت ایسی بجائی جھوم رہی ہے ساری خدائی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے جام شیخ طریقت امیر سنت کا پلانا ہو، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت کو لوگوں کے دلوں میں اتارنا ہو، بے عملوں کے اندر عمل کی کیفیت کو بیدار کرنا ہو، بد مذہبوں کو عشق مصطفیٰ کے جام پلانا ہو، غیر مسلموں کو اسلام کی طرف بلانا ہو، ان تمام اوصاف کے اندر امیر اہل سنت کی ذات بابرکات ایک واقعی نمایاں ایک وصف نظر آتا ہے، نمایاں ایک کیفیت نظر آتی ہے۔ اور ان ساری چیزوں کے لیے اطہر بھائی جو ایک اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا کردار، اس کے اخلاق اگر دیکھا جائے تو یہ بھی امیر اہل سنت کے لاجواب ہیں۔ کیا فرمائیں گے آپ؟ یقیناً الحمدللہ داعی اسلام کے لیے یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ خود رسول محتشم نبی معظم شفیع امم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے جو اوصاف حمیدہ قرآن مجید میں رب کریم جل مجدہ نے ارشاد فرمایا، اس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق مبارکہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کی مبارک بات کہی گئی، اور پھر حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک طبیعت میں جو نرمی کا وصف تھا، جس کا مفہوم ہے نا قرآن کریم کی آیت کا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کی قلب مبارکہ میں یہ نرمی نہ ہو، مزاج کی یہ شگفتگی نہ ہو تو لوگ آپ کے قریب نہ آئیں۔
تو یہ رسول رحمت من اللہ لنت لہم سبحان اللہ لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. حق کیا بات ہے کیا بات. تو یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی مبارک سنتوں کو عام کرنے والے ہیں, آقا کے طریقوں کا ڈنکا بجانے والے ہیں, سنت و سیرت کی الحمدللہ باہر لانے والے ہیں. تو یہ اوصاف حمیدہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے جو آپ کو عطا کیا ہیں, ان کی تو بات ہی کیا ہے ماشاءاللہ عز و جل. بلکہ میں کہوں گا دنیا بھر میں جتنے بھی عاشقان رسول ہیں, بالخصوص دعوت اسلامی کے میٹھے پیارے مدنی ماحول سے وابستہ اسلامی بھائی ہیں, اسلامی بہنیں ہیں, وہ الحمدللہ رب العالمین خود ہی غور کریں نا کہ ہم سب کا دعوت اسلامی والا ہونا, حضور امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ کی ذات سے منسوب ہونا, آپ کے طریقے کو اختیار کرنا, آپ کے طریقہ جسے کہنا چاہیے روحانی سلسلے کو اختیار کرنا, اس کے پیچھے بیس جو ملے گا نا, بنیاد جو ملے گی, وہ حقیقتاً ان امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ کی ذات بابرکات کا وہ اخلاق, وہ اعلیٰ کردار ہی ہے کہ جس کی وجہ سے الحمدللہ لوگ جوک در جوک آپ کی طرف مائل ہوئے. آپ کی نرمی, آپ کی شفقت, آپ کی مسکراہٹ, آپ کی حکمت, اور پھر لوگوں کی نفسیات کے مطابق کلام کا جو رب کریم جل مجدہ نے آپ کو ملکہ عطا فرمایا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے الحمدللہ. اصل میں جب اپنے علاقے میں ہوتا تھا, میرا جو ہوم لینڈ ہے وہاں پر, تو وہاں پر اسلامی بھائی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ لوگ تھے, تو وہ ایک بات کہا کرتے تھے کہ امیر اہل سنت جو بیان فرماتے ہیں تو یوں لگتا ہے جیسے مجھے ہی سمجھا رہے ہیں. جی جی بالکل ایسے. یہ جو ان کا ایک مبارک انداز ہے کہ واقعی یعنی اگر دیکھا جائے کہ ڈاکٹر جو ہوتا ہے, ڈاکٹر اس کا سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ مرض کی تشخیص کرے, مرض کی تشخیص کرنے کے بعد پھر وہ اس کی مناسب جو ہے وہ اس کو میڈیسن دے, اور میڈیسن دیتے ہوئے بھی یہ خیال رکھے کہ اس کے اندر کتنی میڈیسن کی تاب ہے, یعنی یہ کتنی پوٹینسی کی اس کو میڈیسن دوں گا تو یہ جی اس کے اندر اس کی تاب ہے, اس کو برداشت کر لے گا, یا یہ میڈیسن کہیں اس کو ریئیکشن تو نہیں کر دے گی. یعنی یہ ساری باتیں ایک ماہر ڈاکٹر کے جو ہے وہ پیش نظر ہوتی ہیں. امیر علیہ سنت بھی الحمدللہ نباز قوم ہے, اور آپ نے قوم کی نبض پر جب ہاتھ رکھا ہے تو جن جن بیماریوں کی آپ نے تشخیص فرمائی ہے, جن جن نقائص کو, جن جن خامیوں کو, جن جن پرابلمز کو آپ نے دیکھا ہے, ان کے مطابق کس طرح سے عوام الناس کو جو ہے وہ ایک پازیٹیو پیغام دینا ہے, ان کی خامیوں کو دور کرنا ہے, ان کے نقائص کو ختم کرنا ہے, تو ویسی حکمت عملی بھی, روحانی غذا بھی امیر سنت نے ویسی ہی عطا فرمائی ہے. بالکل ایسا ہی, بالکل ایسا ہی. آپ نے جس طرح شاہ فرمایا کہ ہر اسلامی بھائی سمجھتا ہے کہ گویا میرے لیے بیان کیا جا رہا ہے, تو اس کی تو بے شمار مثالیں ہیں کہ حضور امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ کہیں بھی بیان کرنے کے لیے تشریف لے جاتے تھے, تو اگرچہ آپ موضوع کے اعتبار سے کوئی بھی بات کر رہے ہوں, مگر ایک عام اسلامی بھائی محسوس کر رہا تھا یار یہ کیسی ایسی بات کی جا رہی ہے, یہ تو بالکل میرے گھر کے حالات ہیں, اللہ اکبر کبیر, یہ تو مجھ پر بیت رہی ہے, او ہو واقعی یہ تو میرے اندر موجود ہے, اللہ اکبر کبیرہ, یہاں یار رات کو تو یہ میرے ساتھ ہوا تھا. اس طرح کی صورتحال ہیں, اور واقعی ایسے کئی اسلامی بھائیوں کو ہم جانتے ہیں کہ جو حضور امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ کے اس مبارک وصف سے اس قدر متاثر ہے کہ رب کریم جل مجدہ کی طرف سے عطا کردہ خداداد صلاحیت ہے آپ کو کہ اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے اپنے اس نیک اور پاک بندے کو جو ماشاءاللہ عز و جل کردار کا ستھرا پن عطا فرمایا ہے, مزاج شناسی کی جو الحمدللہ رب العالمین طاقت عطا فرمائی ہے, اور لوگوں کی نفسیات کے مطابق کلام کرنے کا جو ماشاءاللہ عز و جل ایک جسے کہنا چاہیے کہ ایک مبارک وصف عطا فرمایا ہے, یہ اپنی مثال آپ ہے ماشاءاللہ. بڑی پیاری بات کہی آپ نے. ایک اور بات بھی عطر بھائی میں یہاں پر کہنا چاہوں گا, یعنی امیر اہل سنت ایک ملٹی ڈائمینشنل شخصیت ہے, ہمہ جہت شخصیت ہے. آپ کی سیرت کے جس پہلو کو دیکھیں وہ ایک نمایاں طور پر ہمیں معاشرے کے اندر نظر آتا ہے. دیکھیں اظہر بھائی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ جو لوگ عام طور پر اگر دیکھا جائے تو معاشرے کے اندر جتنے لوگ قریب آتے جاتے ہیں اتنی ان کی عقیدت جو ہے وہ ختم ہوتی جاتی ہے. یعنی جب آپ ہم کہیں پر عام طور پر جب لوگوں میں ہوتے ہیں پھر انداز اور ہوتا ہے, دوستوں کے اندر ہوتا ہے تو پھر انداز اور ہو جاتا ہے. اچھا دوستوں سے ہٹ کے جب بندہ اپنے خاص گھر پہ آتا ہے تو پھر انداز جو ہے وہ اور ہو جاتا ہے. یعنی باہر اگر کھانا کھا رہا ہے, مثال اسی کو لے لیں, کھانے کو ہی اگر لے لیں, باہر کھانا کھا رہا ہے تو بڑے طریقے سے کھا رہا ہے, بڑے نپے تلے جچے انداز سے کھا رہا ہے. آم اگر کھانا پڑ جائے, جیسے آم کے بارے میں ایک بات کہتے ہیں نا کہ آم کھانے کے لیے بندے کو تھوڑا سا حیا کو بالائے طاق رکھنا پڑتا ہے کہ وہ ہاتھ بھی گندے کرتا ہے, بعض کا تو کپڑے بھی اس سے ہو جاتے ہیں گندے, لیکن آم کھا رہا ہے تو وہ بھی بڑی تہذیب سے بڑی شائستگی کے ساتھ کھائے گا.
یوں ہی کچھ عام کھانا کھا رہے تو وہ بڑے طریقے سے کھائے. دوستوں میں ہے تو پھر کھانا بھی کھا رہا ہوگا, گفتار میں بھی تبدیلی آتی جائے گی. کھانے کو لے لیں, گفتار کو دیکھ لیں, تو یہ تینوں موقع کے ساتھ بدلتے جاتے ہیں. لیکن شیخ طریقت امیر سنت دامت قادم القدسیہ کی جو مبارک ہستی ہے, جو ذات ہے, جس طرح آپ ساری دنیا کے سامنے کھانا کھا رہے ہیں, اگر 3 افراد میں بیٹھے ہیں تو بھی ویسے ہی کھانا کھا رہے ہیں. جو سنت پر عمل کرنے کا انداز آپ کا مدنی چینل پر ہے, کیمرے کے سامنے ہے, لوگوں کے سامنے ہے, وہی آپ کا انداز جو ہے وہ اپنے گھر پر بھی وہی انداز ہے. اور اگر آپ اپنے مخصوص اسلامی بھائیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے ساتھ بھی الحمدللہ یہی انداز ہے. اور یہ وہ پاکیزگی ہے اور یہ وہ مبارک ایک وصف ہے کہ جب انسان کی حلوت اور اس کی جلوت یہ ایک ہو جائے. ماشاءاللہ قبلہ نگران شورا کی جلوہ گری ہو گئی. الحمدللہ, سبحان اللہ, کیا بات ہے, کیا بات ہے, ماشاءاللہ, مرحبا مرحبا, ماشاءاللہ, مرحبا مرحبا, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا سیدی 26ویں شریف مبارک ہو, ماشاءاللہ سج رہے, ماشاءاللہ, ولادت امیر سنت مبارک مبارک مبارک. السلام علیکم, ماشاءاللہ, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جشن ولادت امیر سنت مبارک. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, مرحبا. میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے مدنی چینل کے ناظرین, تمام عاشقان رسول, عاشقان عطار کو امیر اہل سنت کا جشن ولادت مبارک ہو. سبحان اللہ, خیر مبارک, اللہ کریم ہمارے شیخ طریقت امیر سنت کو سلامت رکھے, ان کو صحت دے, تندرستی دے, عافیت نصیب فرمائے, اور ان کا سایہ ہمارے سروں پر اللہ کریم دراز فرمائے. سبحان اللہ, آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو. ماشاءاللہ دنیا بھر میں ایک خوشی کی لہر ہے, ایک مسرت ہے, ایک بڑا ہی دلکش اور راحت والا اور مسرور قسم کا قلب بھی جھوم رہا ہے, موسم ہے. ہوتی ہے اگر خوشی اگر دل کی تہ میں ہو نا, تو اس کے اظہار کا انداز ہی کچھ اور ہو جاتا ہے. وہ اس کو نکلتے نکلتے اتنا ٹائم لگ جاتا ہے, وہ تہ میں ہوتی ہے نا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, مبارک مبارک, کیا بات, ماشاءاللہ. اس موقع پر آپ نے ماشاءاللہ پیارا پیارا سا جبہ بھی زیب تن فرمایا ہے. جبے کی شان بڑھ گئی, ماشاءاللہ آپ نے پہن لیا. کیا بات, کیا بات, سبحان اللہ. امیر اہل سنت کی ذات بابرکات. اور یعنی اگر اس پر تو صرف آپ اب مدنی پھول عطا فرماتے رہیں اور ہم سنتے رہیں, تو میں سمجھتا ہوں سلسلہ بڑا زبردست طریقے سے ہوگا. اور موڈ نہیں ہے آپ کا جی, آج یہ موڈ نہیں ہے. نہیں, موڈ کیوں نہیں ہے, یقیناً ہے. مدنی پھول آپ کے آج ہی تو موڈ ہے انشاءاللہ. جی بالکل. ایک بات ہم کر رہے تھے جی, آپ کی حلوت اور آپ کی جلوت کا جو ہے وہ ایک زبردست مبارک انداز ایک جیسا ہونا, بلکہ آپ نے ایک دفعہ یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ امیر سنت کی خلوت یہ جلوت سے زیادہ خوبصورت ہے, اور اس سے زیادہ تقویٰ اور پرہیزگاری جو ہے وہ ہم نے خلوت کے اندر بھی دیکھا ہے. ظاہر سی بات ہے جو خلوت آپ کو نصیب ہے وہ ہمیں تو ویسی نصیب نہیں ہے. میں یہ چاہوں گا حضور ایک بات ہم اور بھی لیں. آج امیر اہل سنت نے اپنی زندگی جس طرح معاشرے کے اندر گزاری, جس خودداری کے ساتھ گزاری, اس پر جو ہے وہ آپ کیا فرمائیں گے کہ آپ پر ظاہر سی بات ہے مرور زمانہ بھی ہوا, زمانے کا گزرنا ہوا, حالات کا آنا جانا, اپس اینڈ ڈاؤنز, خوشیاں غمی, دکھ سکھ, اتار چڑھاؤ, یہ زندگی کا ایک حصہ ہوتا ہے. لیکن اس سارے حصے کے اندر ایک جو خودداری کا فیکٹر ہوتا ہے, اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین, والصلو والسلام علی سید المرسلین. ماشاءاللہ. یقیناً امیر اہل سنت کی زندگی کا یہ ایک حصہ ہے جس کو آپ بیان کروا رہے ہیں, خودداری. اب میں امیر اہل سنت کی خودداری کو اس جملے میں بیان کروں کہ آپ سے وابستہ ہو کر کئی لوگ خوددار بن گئے. کیونکہ وہ سیرت اور کردار کا پرتاؤ جو ہے نا, وہ ماننے والوں پر پڑتا ہے. سبحان اللہ. تو آپ کی خودداری کی میں اس کیا دوں مثالیں کہ کیسی ہی صورتحال آ جائے, لیکن آپ کا سوال کرنے سے بچنا یہ آپ کی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے. بلکہ آپ چونکہ ایک مذہبی لیڈر ہے نا جی, ایک ریلیجین ریلیجیس اسپریچول لیڈر ہیں. سبحان اللہ. تو آپ نے اپنے اس کردار کے ذریعے کہ خود ایک ایسی ایک لائف میں آپ نے زندگی گزاری, اور ایک ایسے گھر میں یا ایسا گھرانہ تھا جس میں ہوش سنبھالا کہ اس میں کوئی نہ پیسے کی ریل پیل نہیں تھی,
جی بلکہ وہ 10 پیسے اور چارانے میں چنے اور پھلیاں چھل کر گزارا کرنے والا یہ گھرانہ تھا، اور آپ کی ولادت کے تھوڑے عرصے میں ہی آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو جانا، پھر آگے جا کر بھائی کا انتقال ہو جانا، تو گھر کی ذمہ داریوں کا آ جانا۔ لوگ کہتے ہیں کہ جب باپ چلا جائے نا تو بچہ کیسے اپنے آپ کو اصلاح کی طرف لائے گا۔ میں کہتا ہوں امیل سنت کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، اور نہ صرف آپ اصلاح پر باقی قائم رہے بلکہ آپ کے ذریعے کئی لوگوں کی اصلاح کا ذریعہ بنا، کئی لوگ ماشاءاللہ لاکھوں لوگ اللہ کی رحمت سے۔ تو یہ گھر کا ماحول تھا، اور اس ماحول میں جبکہ غربت تھی، پریشانی تھی، گھر میں پنکھا نہیں تھا، ایسے کیونکہ جب آپ خودداری کی بات کریں گے نا جی تو وہ زندگی کا انداز جو غربت کے ساتھ وابستہ ہے اس کا بیان بہت ضروری ہے جی کہ آدمی کے پاس ہے تو کیوں مانگے گا کسی سے بھائی؟ صحیح۔ کمال یہ ہے کہ کچھ نہیں ہے، پھر بھی اس شعر پر قائم رہے، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی۔ کیا بات کیا بات کیا بات۔ تو وہ اس طرح ان کی لو لگی رہی کہ آج ان کی خودداری کے بیان میں کہتا ہوں مذہبی طبقہ سنتا ہے تو اپنے اندر تبدیلی لانے پر غور کرتا ہے کہ ہمیں بھی تبدیلی لانی ہے۔ یعنی خودداری کو آپ دیکھیں کہ دعوت اسلامی جو اتنی، یہ خودداری بھی کہوں گا، تقوی بھی کہوں گا، پرہیزگاری بھی کہوں گا، اور محتاط فی الدین، آپ کی سیرت کا ایک پہلو ہے محتاط فی الدین، یعنی دین کے معاملے میں ایک غایت درجے کے احتیاط پسند۔ یہ ایک تھوڑا سا علمی پہلو ہے جی لیکن اس کا سمجھنا انتہائی ضروری ہے خودداری کے ساتھ ساتھ، جی کہ یہ وہ دور ہے کہ جس میں لوگوں کو ایسے مذہبی رہنما کی اشد ضرورت ہے جو اپنی ذات میں محتاط فی الدین واقع ہوئے ہیں اور اپنی ذات میں خوددار بھی واقع ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی وہ اعلیٰ حضرت کا جو شعر ہے نا، میں کہتا ہوں شعر کے اعلیٰ حضرت تو خیر وہ شعر لکھے ہی گئے ہیں، تو اعلیٰ حضرت تو تھے ہی وہ شعر والے، مگر اس شعر کا جو امیل سنت کو تو فیضان ملا ہے نا، وہ اپنی مثال آپ ہیں کہ وہ ہے نا کہ وہ میرا دین پارا نا نہیں، جی کرو مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے قریب کا، میرا دین پارا نا نہیں۔ امیل سنت کا دولت مندوں سے جو بے رغبتی ہے یہ خودداری پر ایک دلالت کرتی ہے۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے دروازے پر ایک بادشاہ کا وہ نمائندہ آیا اور اسے دروازہ بجایا تو وہ بزرگ اتنی جلدی آئے نہیں، تو اس نے کہا کہ جب تھوڑی دیر کے وہ بزرگ نے دروازہ کھولا تو اس نے کہا کہ اتنی دیر سے دروازہ بجا رہا ہوں، حضرت بادشاہ سلام یاد کر رہے ہیں، آپ آ نہیں رہے ہو۔ تو اندر گئے اور ایک سوکھی روٹی لائی اور کہا جو سوکھی روٹی پہ قناعت کرے نا اسے تمہارے بادشاہوں کے درباروں کی حاجت نہیں رہتی۔ تو اصل ہے امیل سنت، اب جب خودداری کی بات کروں گا نا، محتاط فی الدین کا تذکرہ چلا کیونکہ ایک سے ایک چیز جڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب میں خودداری کی بات کروں گا تو ساتھ بات آئے گی ان کی قناعت کی، کہ یہ قانع پسند بند شخصیت ہیں، ان کو مطلب ان کے اندر وہ طلب نہیں ہے کہ یہ بھی چاہیے، طمع ان کے اندر طمع نہیں ہے، وہ لالچ نہیں ہے، نہیں ایسی خاص طلب بھی نہیں ہے کہ یار یہ چیزیں مل جائیں وہ چیزیں مل جائیں، آج یہ کر رہا ہے وہ دل کر رہا ہے۔ تو یہ طمع سے میرا خیال ہے طلب بہت آگے ہے، ہم تو طلب سے تو بچ ہی نہیں سکیں گے، ہمیں تو آئے دن ہمارا تو مطلب کہ باب طلب ہی کھلا ہوا ہے، بلکہ باب طلب نہیں، ہمارا تو طلب کا پھاٹک ہے۔ تو یہ انہوں نے اپنے آپ کو کئی چیزوں کی طلب سے ہی ماورا کیا۔ ایک تقوی ہوتا ہے، ایک انسان کی شخصیت کا تقوی ہوتا ہے، تقوی سے آگے ایک صوفیہ کرام نے ایک درجہ لکھا ہے، اس کو لکھا ورع۔ میرا پیر جو ہے نا یہ ورع کے درجے پر ہے، ورع کے درجے پر ہے۔ میں آج بھی ان کے بدن پر ایک کرتا دیکھتا ہوں جی، اس کرتے کی میرے نظر میں ایک نشانی ہے،
مجھے سالوں گزر گئے اس کرتے کو دیکھتے ہوئے. اللہ اکبر. میں کہہ سکتا ہوں سالوں گزر گئے. اللہ اکبر. وہ ایک نشانی ہے جو ہر ایک کو شاید پتہ نہ ہوگا، مگر وہ کرتا پہنتے میں سمجھ آتا یہ وہی کرتا ہے. اللہ اکبر. اللہ یعنی سالوں تک یہ کرتا چل رہا ہے. اللہ اللہ اللہ. پتہ نہیں کتنی چیزیں صدقہ کر دیتے ہیں، کتنی چیزیں خیرات کر دیتے ہیں، کتنی چیزیں بانٹ دیتے ہیں، اپنے پاس رکھتے نہیں ہیں. اور تما اور طلب کی تو میں کیا بات کروں. یعنی جس شخص نے خود پر زکوٰۃ اس لیے فرض نہ ہونے دی ہو سلمان بھائی کہ میرے نبی پاک پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی. اللہ اکبر. یعنی ایک تو ہوتا ہے نا کہ آدمی کے پاس آیا ہی نہیں ہے، اس نے زندگی کسمہ پرسی کے عالم میں گزاری ہے اور غربت و پریشانی کے عالم میں اس کے پاس زکوٰۃ فرض ہوئی نہیں ہے، زکوٰۃ واجب ہوئی نہیں ہے. لیکن ایک شخص کے پاس تحائف بھی آ رہے ہیں، چیزیں بھی آ رہی ہیں، اتنی دولت بعض اوقات تحفے کی طرف بڑھتی بھی تحفے کی صورت میں، اس کا نہ لینا، اس کا واپس کر دینا، تحفے تحائف تقسیم کر دینا اور اپنے اوپر ایک ایسا وقت نہ گزرنے دینا کہ مجھ پر زکوٰۃ فرض ہو جائے کہ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری ذات وہ ذات تھی جس کا زود اختیاری زود تھا اور آپ نے آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی تھی میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. جبکہ آپ کی شان عظمت نشان یہ تھی کہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو یہ سونے اور یہ پہاڑ میرے ساتھ سونے اور چاندی کے بن کر چلیں، سبحان. لیکن کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ. اللہ. دیکھیں یہ بھی عشق رسول کا ایک بہت اعلیٰ درجے کا ایک درجہ ہے سبحان اللہ کہ اس وجہ سے خود پر زکوٰۃ فرض نہ ہونے دینا. دیکھیں ایک تو ہوتی ہے نہیں زکوٰۃ فرض ہوئی، مگر یہ کہہ کر زکوٰۃ فرض نہ کرنا خود پر کہ میرے نبی پاک کی صدا کو میں ادا کروں گا. ایسا ہو تو سامنے آئے یہ صدا کو ادا کرنے کے لیے جس نے پیسہ ٹھکرانا ہے، دولت ٹھکرانی ہے، دنیا کا ساز و سامان ٹھکرانا ہے، ایسا ہے. یعنی میں کبھی باپا کے پاس جاتا ہوں نا تو مجھے بعض اوقات ایک حدیث یاد آتی ہے، دنیا میں یوں رہو جیسے مسافر آ کر. کن فی الدنیا کا انکا غریب، جیسے مسافر آ کر، مطلب جس کا سامان ایک بیگ اللہ اکبر اور ایک چٹائی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ. اس کو کیا ہے، مطلب وہ دنیا کے کسی بھی حصے میں چلے جائیں نا ان کے لیے ایک چھوٹا سا بیگ کافی ہے اللہ. جس میں ایک یا دو جوڑے ہوں گے اور سونے کے لیے چٹائی ہوگی اور دو تین چیزیں گھڑی وغیرہ جو اٹھنے کے لیے ہوتی ہیں. یعنی جس کی زندگی ہوئی اسی طرح کی تو پھر کیا مطلب کہ ان کے بارے میں آپ بات کریں گے. کیا بات ہے. تو یہ اصل میں ورع، تقوی، زہد، قناعت، خودداری، یعنی یہ سب یہ خودداری ہے کہ بس نہیں لینا نا اللہ اللہ. اور اپنے خود کو اس حال میں خوش پانا. اللہ اکبر. سمجھ رہے ہیں ماشاء اللہ. خود کو اس حال میں خوش پانا، اس حال سے باہر نکلتے ہوئے اس حال سے باہر آنے میں ڈرنا اللہ اکبر کہ میرا یہ حال مجھ سے چھین نہ جائے، مطلب چھین نہ جائے. دیکھو تاری یہ میں بہت بڑی بات ہے. ہاں کہ مطلب یہ جو حال ہے نا اس حال میں خود کو مطلب خوش پانا، راضی. ایک تو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے جو مقدر کیا اس پر راضی و رضا رہنا، یہ تو ہے ہی اولیاء کرام کی شان. لیکن اس کیفیت کو جس کو اختیار کرنے میں آپ نے اپنے بھی ان کا ایک اپنا کردار ہے، اللہ کی مدد ہے، اس کی رحمت ہے، اور اس میں سے باہر نہ آنے کا وہ ڈر رہنا کہ میں اس سے باہر نہ آ جاؤں اور ان چیزوں سے ڈرتے رہنا، یہ کمال ہے. اب خودداری نہیں آتی تو پھر کیا آئے گی. خودداری تو ایسے مرد کلندروں کے گرد گھومتی رہتی ہے، گھومتی رہتی ہے. کیا بات. یہ امیر سنت کا یہ انداز اور ہمارا معاشرہ، اس کو آپ کیسے مثال نہیں، یہ شخصیتی مثالی ہیں. اللہ اللہ. یہ شخصیتی مثالی، یعنی کہ میں نہیں کہتا کہ کوئی روئے زمین پر ایسی شخصیات نہیں ہوں گی. دیکھ ہم نے کوئی دنیا کے ہر بزرگوں کی تو زیارت کی نہیں ہے، دنیا بزرگوں سے خالی نہیں ہے. اور اپنے پیر کو زمانے نیک لوگوں کے جو زمانے کے نیک سب سے اعلیٰ جانے، لیکن اوروں کے بارے میں اپنے دل میں بدگمانی نہ آنے دے، ان کے مقام و مرتبے کے بارے میں. یعنی اپنے پیر کی تعریف ایسے نہ کرے جیسے اور بزرگوں کی توہین ہوتی ہو. یہ بھی تعلیم ہم کو ہمارے پیر صاحب کی بارگاہ سے ملی ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. تو لیکن جہاں تک ہم گئے آئے دیکھا کرا تو وہ مطلب کہ یہ جو ان کی جو کیفیات ہے نا وہ نہیں ہے دوسرا. ایسا بننا اللہ جس سے چاہے بنا دے. ماشاءاللہ. اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، جس کو اللہ جیسا چاہے بنا دے. مطلب یار میں تو دیکھتا ہوں نا کہ اگر میں اس زمین پر کسی شخص کو جانتا ہوں، میں یہ نہیں کہتا کوئی نہیں ہے، میں جانتا ہوں کہ جسے کروڑوں روپے تحفے میں ملے اور وہ اپنے سامنے ان کروڑوں روپے کو آگ میں ڈال دے اور اس کے دل پہ ایک خوشی کی لہر دوڑے، راحت دوڑے،
اگر ایسا کوئی شخص میں روئے زمین میں کسی کو جانتا ہوں، میں جانتا ہوں، تو وہ میرا پیر ہے. نہ طلب ہی نہیں ہے یار، میں تو کہتا ہوں طلب ہی نہیں ہے نا مال کی. یہ بہت بڑی بات ہے آج کے دور میں جس میں طلب نہیں ہے. اور پھر یہ شخص کوئی مطلب ایسے شخص نہیں ہے جن کی کوئی فیملی نہیں ہے، بیوی بچے نہیں ہیں ان کی ہم یہ بھی نہیں کہیں گے کہ انہوں نے اپنی بیوی بچوں کی پرورش میں یا ان کی تعلیم میں، ان کی تربیت میں یا ان کی نگہداشت میں کوئی واجب ترک کیا ہوگا کہ یہ شرعی کوتاہی لازم آئی ہوگی. ایسا بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ان کی اولاد ہماری، ہم دیکھتے ہیں ان کے شہزادوں کو. تو یہ چیزیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. آپ پوچھتے جائیں گے، بتاتے جائیں گے. آمین آمین آمین. ماشاءاللہ. میں حضور یہ چاہ رہا تھا کہ جیسے بعض اوقات بندہ یہ بھی سمجھ رہا، یعنی ہم مدنی پھول جیسے سن رہے ہیں، امیر اہل سنت کی اس کے اندر ایک تعریف بھی ہے، تحسین بھی ہے، آپ کا انداز بھی ہے. تو میں جو سننے والا ہوں، میں نے اس میں سے کیا لینا ہے؟ کچھ اس پر بھی آپ کے مدنی پھول آئیں. سیرت بیان اس لیے ہوتی ہے نا کہ اس میں سے مطلب بندہ فضائل کے ساتھ ساتھ اپنے لیے وہ زندگی گزارنے کے سبق حاصل کرتا ہے. یہ جو زندگی کا جو میں نے پہلو آپ کے سامنے بیان کیا نا، جی، یہ پہلو انسان کا ایک انفرادی ایک پہلو ہے کہ میں یہ نہیں لوں گا، میں یہ نہیں لوں گا. لیکن اس زندگی کے اس انداز کے ساتھ فرائض کی پابندی، واجبات کی پابندی، سنت و مستحبات کی پابندی، یہ زندگی کا حصہ. پھر اس پر استقامت، یہ زندگی کا حصہ. پھر آگے بڑھیں تو زندگی کا یہ ایک پہلو میں ضرور مدنی چینل کے ناظرین کو بھی عرض کروں گا کہ یہ سب ہوتا ہے نا، بندہ اس طرح کی زندگی گزارے اور پھر اپنی عبادات اور ریاضتوں کو قائم رکھے. اس کے ساتھ ساتھ لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کی رہنمائی اور اصلاح کے لیے وقت نکالنا. اللہ اپنی عبادات، اپنے روزے کا خیال رکھنا، اپنی سحری اور افطاری کا خیال رکھنا. اور سحری اور افطاری تو ہم نے دیکھی ہے، جو سحری یا افطاری ہے جو یہ ان کے یہاں جو روزمرہ کے معمولات میں جو ہوتی ہے، اور یہ کرنا، اپنی صحت کے لیے پرہیز اختیار کرنا اور صحت اختیار کرنا تاکہ اللہ کی عبادت کے لیے میں قوت حاصل کر سکوں. نیتوں کا اس معاشرے میں ایک ذہن دینا. پھر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کی پیاری پیاری سنتوں کو ماشاءاللہ اللہ زندہ کرنا. میں کہوں کہ مسواک تو لوگ بھول گئے تھے، مسواک یاد دلائے. داڑھی لوگوں کے چہروں پر، آج عاشقان رسول کے چہروں پر داڑیاں نظر آتی ہیں. میں کہتا ہوں کہ اس دور میں اسپیشلی میں پاکستان کی اور اسپیشلی باب المدینہ کی بات کروں گا، نوجوانوں کے سروں پر امامہ کسی رنگ کا بھی ہو، امامہ کی سنت کو سر پر سجانے کا ذہن دیا امیل سنت. الحمدللہ رب العالمین. چاہے وہ کسی بھی کلر کا امامہ پہنے. نوجوان جو عام اسلام میں پہن رہا ہے نا، اس کی اس سنت پر عمل کرنے میں میرے پیر و مرشد امیر علیہ سنت کا ضرور کردار ہے. یہ کو مانے نہ مانے، ماننا تو پڑے گا. ایک امامہ ہی نہیں، الحمدللہ رب العالمین حضور امیر علیہ سنت دامت برکاتہ علیہ کی سیرت مبارکہ سے اگر اس پہلو کو ہی لیا جائے نا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی پرسنالٹی کو اتنا پرکشش بنایا ہے کہ آپ جو بھی انداز اختیار کر، اگرچہ وہ ابھی اسلاف کا ہی انداز ہوتا ہے، یقیناً نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور اصحاب کریم اور اولیاء کاملین کے انداز اور ان کی سیرت کا ہی ماشاءاللہ آپ پرتو ہوتے ہیں. مگر رب کریم جل مجدہ نے آپ کی پرسنالٹی کو جو یہ کشش عطا فرمائی نا کہ آپ جو اختیار فرماتے ہیں لاکھوں قلوب، لاکھوں اذہان کے الحمدللہ رب العالمین دماغ پر ایسے چھا جاتا ہے کہ خود بخود اس پر عمل کرنے کا جی چاہتا ہے. اور سب سے بڑی بات صاحب یہ کہ کوئی عمل نہ کرے نا تو اسے خود بخود کمپلیکس سا فیل ہوتا ہے کہ یار یہ کیا کیا میں نے. حضور علماء ہیں، کتنی بڑی بات. فیضان مدینہ میں علماء کو دیکھتے ہیں، علماء کو دیکھتے ہیں، مشائخ کو دیکھتے ہیں. اور ایسا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے اس ذات مبارک جس کی آپ زیارت بھی کر لیجئے مدنی چینل کی اسکرین پر، کہ اللہ کریم نے اس ذات مبارک کو خاص و عام کے لیے ایک بہترین نمونہ بنایا ہے کہ عام آدمی بھی ان سے اپنی سیرت کو بہتر کرنے کے پہلو لے سکتا ہے، اور خاص ماشاءاللہ خواص ہیں وہ بھی چاہیں تو لے سکتے ہیں اگر لینا چاہیں تو. اور لینے والے لیتے ہیں کیونکہ علماء نے آ کر جو ان کے رتبے کا خطبہ پڑھا ہے نا وہ ہم جانتے ہیں. آپ نے خواص کی ذکر کی اور آپ نے یہی بات جو کہی نا جو اخص الخواص نے بھی حضور کی سیرت سے ماشاءاللہ حاصل کیا، لیا ہے اور اظہار کیا ہے. اظہار کیا ہے. اس کا جو اظہار کرنے والے ہیں وہ کر گئے الحمدللہ رب العالمین. پاکستان کے بڑے بڑے علماء کرام کی بارگاہ میں الحمدللہ حاضری کا شرف مشائخ مجلس ہے. جی، مجلس رابطہ بالعلماء والمشائخ کی ذمہ داری رہی میرے پاس الحمدللہ.
ایسی تعریف اور ایسی توصیف کے الفاظ الحمدللہ. کیا کریں گے, ہم کو تو ڈر بھی لگتا ہے بھائی کچھ بولنے میں. علماء اور ہم نے تو یہ مشائخ اور ان کو دیکھا ہے, یعنی وہ جو علامہ رجب صاحب جو آئے تھے, شیخ رجب دیب رحمہ اللہ تعالی, اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے, ان کا وہ جو جملہ تھا عربی میں, اللہ اکبر, کہ جب ان کا نام لیتا ہوں تو منہ میں ایسے جیسے کہ شہد یا کھجور کی یا شہد کی مٹھاس میں منہ میں پاتا ہوں. تاریخی جملہ تھا جو عرب میں یہ اپنی میٹھی عربی میں میٹھے مرشد کے لیے اپنی میٹھی زبان سے ایک میٹھا کلمہ کہے گا, جس کی مٹھاس آج تک ہم اپنے روح میں محسوس سبحان اللہ. بہت بڑے عالم دین تھے شیخ رجب دیب, ہزاروں حدیثوں کے حافظ, اللہ اکبر, ہزاروں حدیثوں کے حافظ, سبحان اللہ. پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک اولاد میں سے تھے. سبحان اللہ. کیا شان والی سنت و علماء مشائخ کی طرف سے جو اجازتیں ملی ہوئی نا, حدیثوں کی اجازت, سلسلوں کی اجازت اور دیگر جو اجازتیں ملی ہوئی ہیں, ماشاءاللہ ان کی تعریف میں ایک بڑی شخصیت کا نام ہے جو امیل سنت کو جنہوں نے تھوڑا قریب سے دیکھا, اور وہ ہیں شارح بخاری, جنہوں نے نزہۃ القاری شرح بخاری, حضرت مفتی شریف الحق صاحب امجدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, جو مبارک اور اشرفیہ کے دارالعلوم میں ہوا کرتے تھے, وصال ہو گیا, اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے. انہوں نے بھی جب قریب سے دیکھا تو جب یہ واپس گئے نا, ہمیں وہاں کے علماء نے بتایا, ہمیں ڈائریکٹ مجھے بتایا ہے, جب یہ واپس گئے نا تو انہوں نے واپس جانے کے بعد جو امیل سنت کا جو تعارف وہاں بیان کیا نا, وہ تعارف اپنی مثال آپ ہے. ایک وہ ہمارے سرپرست ہیں مفتی عبدالحلیم صدیقی صاحب مدظل العالی, ان دنوں مکہ و مدینے کے سفر پر ہیں, ہند میں ہیں ماشاءاللہ. میں نے ان سے, یہ بہت بڑے عالم و مفتی ہیں اور دعوت اسلامی کی مطلب یہ سرپرست ہیں اور ہند میں ہوتے ہیں, ان سے میں نے امیل سنت کے تذکرے سنے ہیں, حق بڑے تذکرے سنے, یعنی کہ الحمدللہ وہ جو یا تو خود پیر ہیں یا کسی بہت بڑے پیر کے کوئی بہت بڑی مطلب اتھارٹی ہیں, امیل سنت سے ان کو صرف محبت اور عقیدت ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے, کیونکہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے, یہ ہمارے بزرگان دین ہمارے علماء اتنی والیانہ محبت کرتے ہیں کہ سرکار کی محبتوں کو عام کرنے والوں سے بھی ان کو اتنی محبت ہو جاتی ہے. دیکھتے ہیں کہ یار اس صدی میں جو کام اللہ تعالیٰ نے اس مرد کلندر کے ذریعے لیا, یہ اپنی مثال آپ ہے. یہ اس صدی کے ایک اہم ترین و نمایاں ترین شخصیتیں, وہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ عرب شریف سے ایک عالم صاحب آئے تھے, وہ ہمارے ساتھ تھے اور مدنی منوں کا جلوس تھا, ہم لوگ بندر روڈ پہ تھے, امیل سنت ٹرک پر تھے, تو میں بھی ساتھ تھا. وہ آئے اور انہوں نے جب یہ ہزاروں مدنی منوں کو جب یہ ٹھاٹھے مارتا سمندر جس کو لوگ بولتے ہیں نا, وہ دیکھا جب بولنے کو تو بولتے ہیں لیکن ٹھاٹھے مارتا سمندر تو کوئی دعوت اسلامی کا دیکھے گا. ٹھاٹھے مارتا سمندر کہتے کس کو ہے, مدنی منوں کا ٹھاٹھے مارتا سمندر سرا ہی نہیں ہے. ادھر سے ایک وقت پورا ہو جاتا تھا, ادھر سے نکل جاتے تھے, ان کی بسیں وہاں کھڑی ہوتی تھی, وہ پہنچ ہی نہیں پاتے تھے منہ پر. تو اتنا بڑا مدنی منوں کا جلوس ہوتا تھا, مرحبا یا مصطفیٰ کی دھومیں مچاتا ہوا. اس شخص کا وہ جملہ, عرب عالم صاحب کا وہ جملہ میرے کانوں میں, میرے دماغ میں محفوظ ہے. اس نے امیل سنت کو کہا, امیل سنت میں تھا اور وہ تھے, وہ ایک کا دور اسلام بھائی ہوگا. انہوں نے کہا تھا کہ یا شیخ الیاس, یا شیخ الیاس, اب عربی تو مجھے یاد نہیں ہے, اردو یاد رہ گئی ہے جی, جس طرح تم نے عجمیوں پر توجہ کیے نا, اب عربوں پر بھی توجہ کرو. اللہ اتنی خوبصورت بات کی, یعنی دیکھ کر وہ سرکار کی سنتوں کا یہ مقام دیکھ رہے ہیں کہ یہ چیز ہونی چاہیے. ہمارے ان کے گھر پر بھی آنا جانا رہا, امیر سنت سے بڑی والیانہ محبت والی, یعنی صرف ایسا نہیں کہ انہوں نے یہ امیر سنت کا یہ انداز دیکھا تھا کہ اتنی قوم ان کے ساتھ ہے. میں ان کے ساتھ باپا کے ساتھ اکیلے میں کمرے میں رہا ہوں, گھر میں رہا ہوں, جس میں کوئی کراؤڈ نہیں ہے, ہم چند ایک اسلام بھائی ہیں. وہ اول تاخیر ہمیں سے کہتے رہے لبیک یا شیخ, لبیک یا, یعنی میں ارشاد فرمائیے, تو وہ ایک ہی بات کہتے ہیں, توجہ یا شیخ, میں صرف تمہاری توجہ لینے کے لیے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. بات وہی ہے ایسا, دین کی نوبت ایسی بجائی, جھوم رہی ہے ساری خدائی. سبحان اللہ, کیا انداز ہے. حبیب عمر صاحب آئے ماشاءاللہ, بہت بڑا نام ہے عرب دنیا میں. یہ جو امیر سنت کے
تعریفیں کرتے رہے، ان سے محبت کا اظہار کرتے رہے. حبیب جفری صاحب ہیں، ان سے امیر سنت کی ملاقات ہوئی. یہ امیر سنت سے جو محبت اور عقیدت کا اظہار کرتے ہیں. میں عمان گیا ہوں، شیخ حبیب عمر مدظل العلی، شیخ حبیب عمر مدظل العلی، اللہ ان سب کا سایہ دراز کرے. یہ بھی عرب دنیا کے ایک بڑے ان کے نام ہیں. پھر میں جب عمان گیا ہوں تو وہاں میں نے شیوخ سے اور وہاں کے بڑے لوگوں سے اور عرب لوگوں سے ملاقاتیں کی ہیں، ان کے ساتھ کھانا کھایا ہے. سینکڑوں عربیوں سے ملا ہوں، عربی نسل سے ملا ہوں. ان کی زبانوں پر جو مل سنت کے جو ترانے ہیں نا، بڑی مثال آپ، یعنی کیا عربی کیا عجمی. کیا بات ہے، کیا بات. انگلینڈ میں جائیں یا آپ کسی اور ملک میں جائیں، ہند میں گئے ہیں، بنگلہ دیش میں گئے ہیں، وہ امریکہ، یورپ، ایشیا، افریقہ، ہر زمین کرتی تجھے سلام ہے الیاس قادری. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا بات. کالز کو شامل کرتے ہیں جی ابھی انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سبحان اللہ. جی یہ ابھی جو کچھ ہو رہا ہے یہ بیان کھیلا ہوا ہے. ہاں، بیان میں دیکھیں کیا ہوتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بیان میں تو پڑھا ہوا بھی یاد آتا ہے کہ نہیں آتا پتہ نہیں. اللہ اکبر، اللہ نشانہ تو بہت لگائیں، اس بیان کا بھی کیا بیان ہے. پتہ نہیں کچھ سمجھ نہیں آتی. وہ نعت کو ایسا پھر لے کے چلتے ہیں کہ کچھ سمجھ نہیں پڑتی کدھر جا رہے ہیں. اللہ. ماشاءاللہ، ماشاءاللہ. مرحبا، مرحبا، مرحبا. سلیمان بھائی مثالی معاشرہ تو بہت ہی پیارا ہے ماشاءاللہ. آج تو بابا کی یوم ولادت کے صدقے گھر گھر میں عید کا جشن بنا ہوا ہے ماشاءاللہ. آپ کو، عمران بھائی کو، اطہر بھائی کو، تمام مدنی چینل کے حاضرین ناظرین، مدنی چینل کے عملے کو، باپا کی آل کو یوم امیر علیہ سنت مبارک ہو ماشاءاللہ. آج اس ہستی کا یوم ولادت جس نے ہمیں میلاد منانا سکھایا، جس نے ہمیں 11ویں منانی سکھائی، جس نے ہمیں اولیاء کی محبت سکھائی، جس نے علماء اہل سنت کی محبت سکھائی. دعا کریں اللہ تبارک ہمیں بھی اس مدنی ماحول کے ساتھ استقامت عطا فرمائے. نور کی برسات ہو، نور کی برسات ہو، نور کی برسات. السلام علیکم. سچی بات ہے کہ ہماری عمارت پر رحمت اللہ وبرکاتہ. باقاعدہ ایک پینا فلیکس بینر بنایا ہے. ماشاءاللہ، تمام عاشقان رسول کو جشن ولادت امیر رسول مبارک ہو. ماشاءاللہ. اور انشاءاللہ ہم تو اپنا گھر بھی سجائیں گے، حق حق حق. بالکل کیا چراغاں بات. کریں گے. کیا بات. آج جشن ولادت امیر سنت، اور انشاءاللہ امید ہے کہ سارے 10 اور پونے 11 کے درمیان ہم تو جلوس بھی نکالیں گے. ماشاءاللہ، ماشاءاللہ. مدینہ الحمدللہ رب العالمین. آپ کو بھی دعوت دیتے ہیں. لبیک لبیک لبیک. اعلان بھی کر دیا. اور کیا چاہیے. بس یہ ابھی اندر اندر ہے ہمارا. ماشاءاللہ. لیکن میں ناظرین کو بتا دوں نا تھا کہ یہ سارے 10 پونے 11 بجے آ جائیں. سبحان اللہ، سبحان مدینہ اللہ. مدینہ. یہ بھی مطلب ہمارا لیٹسٹ آپس میں طے ہوا ہے. ماشاءاللہ، ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. مرحبا، مرحبا، مرحبا. جی کیا میرے آنے کی وجہ سے پروگرام میں عرض ہے کہ وہ بہت اچھے لگ رہے ہیں اور آپ سب کو امیر اہل سنت کی سالگرہ بہت بہت مبارک ہو. میرے آنے کی وجہ سے بارگاہ میں عرض ہے کوئی منقبت سنا دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ. میں منقبت سبحان اللہ. اتنی دیر سے کیا سنا رہا ہوں. سبحان اللہ. الحمدللہ. منقبت ہی تو سنا رہا ہوں. کیا بات. ماشاءاللہ. کچھ نظم میں بھی ہو جائے. ہاں واہ جی. کیا سنا ہے؟ اللہ اللہ. ایک ہی شعر سنا. حق حق حق. پوچھو نہ مجھ کو کیا کیا اللہ. عطار نے دیا ہے، حق حق. میں کیا کہوں کہ کیا کیا اللہ اللہ. عطار نے دیا ہے. الحمدللہ، واہ الحمدللہ. جی واہ. آج تو بتا ہی دیں جی کیا کیا دیا ہے. آج تو بتا ہی دیں. ماشاءاللہ. ابھی چل رہا میل سنت کا ذکر، اللہ اللہ اللہ. وہیں رہتے ہیں نا. اللہ اللہ. سبحان اللہ. ٹھیک ہے جی. ماشاءاللہ. اچھا یہ بتائیں آج آپ آئے ہیں، ہم میں اور اطہر بھائی ہی سلسلے میں مطلب شروع میں تھے، رکن شورا بھی ہیں ہمارے ماشاءاللہ. آپ آج تھوڑا تاخیر سے آئے ہیں. خیر تھی. میں مغرب کے بعد تیار ہو الحمدللہ. رہا تھا. نئے کپڑے میں نے لیے تھے تو میں نے کہا مغرب 26 شروع ہو گئی تھی تو میں تیار ہوا اور کپڑے تبدیل کیے. الحمدللہ. نئے کپڑے لیے تھے میں نے، نئے کپڑے پہنے، الحمدللہ. جبہ نیا بنوایا، اللہ کی رحمت. وہ پھر آیا ہوں. ماشاءاللہ. مرحبا، مرحبا. چادر بھی نہیں ہے، چادر بھی نہیں ہے. واہ جی واہ. الحمدللہ. کئی چیزیں نئی کی ہیں. الحمدللہ. یہ سب ان کی مطلب محبت ہے، پیار ہے. ہم ان سے محبت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم جس سے محبت کرتے ہو مرنے کے بعد اس کے ساتھ ہو گئے. المرء مع من احبہ. سبحان اللہ. تم جس سے محبت مرنے کے بعد اس کے ساتھ ہو. سبحان اللہ. جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کا کثرت سے ذکر کرتا ہے. الحمدللہ. واہ واہ واہ. ان سے کروڑوں لوگ محبت کرتے ہیں. یہ جائیداد اور دولت نہیں بانٹتے،
یہ دولت نہیں بانٹتے، یہ عشق رسول تقسیم کرتے ہیں، عشق رسول کے جام تقسیم کرتے ہیں. الحمدللہ. ان سے لوگ محبت کرتے ہیں کہ یہ آقا کی امت کو راہ راست پر چلانے کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو وقف کیا ہوا. اگر امیل سنت کو ایک نام دیا جائے نا کہ یہ کون ہیں، تو میں کہوں گا یہ وہ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو امت کے لیے وقف کر دیا. الحمدللہ. اور ان کا بس ایک ہی دھن ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری امت گناہوں کو چھوڑ کر اور غیروں کے طریقے کو چھوڑ کر نیکی کے راستے پر چلے اور سنتوں پر عمل کرے. اللہ 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 سبحان اللہ. یہاں ہمارے پاس میسیجز پر بھی سوالات ظاہر سی بات ہے ناظرین کر ہی رہے ہیں. ایک سوال یہ بھی ہے کہ آپ بیان کا کنفرم ٹائم بتائیں نا کیا ہے؟ بیان کا اصل میں ہوتا یہ ہے اپنے سلمان بھائی، میں نے کئی سالوں سے محسوس کیا ہے یہ 26ویں جب آتی ہے نا باپا ذرا اٹھنے میں یوں پتہ ہے کہ میں تھوڑا ٹائم کم ہی ملتا ہے 26 سے، تو وہ جیسے ہو نا کہ چلو میں جلدی چلا جاؤں ان کو، تو ان کو پتہ ہے کہ ایک انداز آتا ہے نا کہ پیچھے کیا ہونا ہوتا ہے، اتنا ٹائم نہیں ملتا. یہ بھی ان کی کمال کی بات ہے. تو جیسے امیل سنت مدنی مذاکرے سے فارغ ہوں گے، ہر سال اسی طرح ہوتا ہے، تو انشاءاللہ ان کے فارغ ہوتے ہی ہم مرشد کریں گے انشاءاللہ. بلکہ مدنی مذاکرے میں بھی انشاءاللہ کچھ تو کریں گے. اتنے تحفے ہمارے اسلامی بھائیوں اسلامی بہنوں نے فائلیں بھیجی ہیں اور کئی اسلامی بھائی تحفے بھیجتے ہیں، تو انشاءاللہ ان تحفوں کو بیان کریں گے انشاءاللہ کس نے کیا کیا بھیجا. کیا تحفے ابھی ناظرین بھی سن رہے ہوں گے کیا کیا بھیج سکتے ہیں؟ ہر کوئی تو بھیج تو نہیں سکے گا. مٹھائی، پیسے، کیا کیا گھڑیاں، مادی تحفے تو یہ ویسے نہیں دیتا. ابھی تو ہم نے ان کا بیان کیا ہے. اللہ ٹھیک ہے نا. تو نہیں یہ ان کا مزاج عجیب ہے. وہ غربت میں آنکھ کھولی نا غریب پرور ہے. پیر میرا جو نا غریب پرور ہے. اللہ اکبر. غریبی پسند کرنے والے، غریبوں کو پسند کرنے والے. ان کے گرد غریب بیٹھے ہو نا، یعنی ہمارے معاشرے میں عموماً اس طرح کے طبقے کو کوئی غریب قریب نہیں لاتا اور ان کا دل ہی نہیں میں لگتا ہے. یہ جو میں نے اولیاء کرام کی جو اوصاف پڑھے نا، وہ بڑے اولیاء کرام جن کا بڑے درجے ہیں، ان کے جو میں نے کتابوں میں اوصاف پڑھے نا، ان اوصاف میں یہ اوصاف ہیں کہ وہ ان لوگوں کو اپنے قریب رکھتے ہیں. غریبوں کو، مسکینوں کو، جنہیں لوگ دھتکار دیتے ہیں نا، یہ اللہ کے نیک بندے انہیں سینے سے لگا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. یہ وہ شان والے ہمارے یہ قریب سے دیکھا ہے. مطلب واقعی یہ میرے کئی ایسے دعوت اسلامی سے وابستہ بڑی تعداد ہے، میں یہ نہیں کہتا، ایک اچھی خاصی تعداد ہے جو مال و دولت والے ہیں اور مطلب جس کو ہم کہتے ہیں کہ ساؤنڈ پرسن ہیں، وہ بھی جانتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ امیر سنت غریبوں سے محبت کرتے ہیں. ان کو پتہ ہے. یعنی میں ہمارے ساتھی ہیں دعوت اسلامی سے وابستہ ہیں، اسلامی بھائی ہیں ہمارے، ایک کاروباری ہیں، بزنس مین ہیں. یعنی بندہ جب بزنس کھولتا ہے نا تو کیسا جا کر پیر سے دعا کراتا ہے، یہ بتاتے ہوئے ڈرتے ہیں پیر صاحب کو. اور یار میں بتاؤں گا تو بولیں گے چلو تم نے اور دولت کمانے کی مشین لگا لی ہے، پھر مجھے زہد کا، تقوی کا درس دیں گے، پرہیزگاری کا درس دیں گے. تو یہ ہے. وہ ہمیں کہہ دیتے یار دعا کروا لینا، یار دعا کروا لینا. بولنے کی مت ہے. ایسا دیکھو نا، ایسا کون ہوتا ہے یار قربان کہ بڑے بڑے دولت مندوں کو یہ تقوی کا اور زہد کا اور پرہیزگاری کا اور دنیا سے بے رغبتی کا درس دیتے ہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاءاللہ. جی مزید کاز کو شامل کر. مرحبا مرحبا. ماشاءاللہ نگران شورا کو دیکھ کے یقین کرے کہ دل باغ باغ ہو گیا. اگر مرید ہو تو ایسا ہو، یقین جانے ان کو دیکھ کے اتنی طبیعت راضی ہوئی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جزاک اللہ خیرہ. ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کے حسن زن سے مجھے بہتر بنائے اور مجھے حقیقی طور پر واقعی کامل مرید بنا دے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. میرا نام سمیہ تاریہ ہے. میں کو 6 بات کر رہی ہوں. سارے نگران شورا، آپ کو مدنی چینل ناظرین کو جشن ولادت امیر اہل سنت بہت بہت مبارک ہو. مرشد ہے اتار میرے، مرشد ہے اتار میرے، مرشد ہے اتار. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ.
حاجی عمران اتاری اور دیگر اسلامی بھائیوں کو امیر علیہ سنت کی جشن ولادت پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور ابھی آپ نے داڑھی کا ذکر کیا تو میرے دل میں خیال آیا کہ میں بھی عرض کروں کہ آج سے 25 سال پہلے، تقریباً 25 سال پہلے امیر علیہ سنت سے ملاقات ہوئی تھی. اس دن انہوں نے میرے چہرے پر ہاتھ پھیرا تھا اور فرمایا تھا کہ آپ داڑھی رکھ لیں. الحمدللہ آج تک میرے چہرے پر داڑھی ہے اور ایک مٹھی سے کبھی گھٹائی نہیں. امیر علیہ سنت کی کیا بات ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عافیت عطا فرمائے، ان کا سایہ تادیر ہمارے سروں پر قائم رکھے. اور آج بھی مدنی چینل کے ذریعے سے ہم لوگ جو ہے ان سے فیض حاصل کر رہے ہیں. اگر وہاں نہیں پہنچے یہاں بیٹھے بیٹھے ہی فیض حاصل کر رہے ہیں. حاجی عمران صاحب سے یہ کیا ہے آرزو ہے کہ آپ یہ بتائیں، جس طرح آپ امیر علیہ سنت کی طرف نگاہ فرماتے ہیں، دیکھتے ہیں ان کو جس دل سے دل نظروں سے، میں آپ کو دیکھتے رہتا ہوں مدنی چینل پہ. اللہ کرے میں دعا مانگتا ہوں کہ آپ جیسی آنکھیں ہم کو بھی عطا ہو جائیں، ہم بھی آپ والی آنکھوں سے ان کو دیکھیں. اس کے بارے میں کچھ فرما دیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ اکبر. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ مجھے آپ کے حسن زن سے بہتر بنے، میں یہی عرض کرتا ہوں. اللہ میرے پیر کو سلامت رکھے، دراز عمر میں خیر عطا کرے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کال لے لیں جی. My name is Muhammad Attari. I am talking from Johannesburg, South Africa. I wish Papa Jan a very blessed birthday. I love Papa Jan. Can you please read this Naat for me? Mere murshid hai attar, mere murshid hai attar, mere murshid hai attar, mere murshid hai attar. Assalamu ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ. کال لے لیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہند کے شہر دہلی سے شاکر اتاری عرض کر رہا ہوں. نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ پیر کی محبت مرید کے دل میں کتنی ہونی چاہیے؟ اس کے سینے میں سمائی نہیں. اللہ 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 اللہ. اور بار بار آنکھوں سے محبت بہتی رہے. حق حق حق. محبت عشق میں اور عشق غم میں بدل جائے. اللہ 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 اللہ. وہ جہاں بھی رہے پیر کو یاد کرتا رہے، اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پیر کے ادا کو ادا کرتا رہے. حق. کیسے یاد کرے؟ کیا تصور شیخ کیسے لے کر آئے؟ وہ نقشہ بٹھا لے ذہن میں، ہاں. آنکھیں بند کرے تو دیکھے کہ پیر اس وقت یہاں ہوں گے، یہ کر رہے ہوں گے، یہاں بیٹھے ہوئے ہوں گے، یہ پڑھ رہے ہوں گے، یہ بول رہے ہوں گے. اللہ اکبر. واہ واہ. بڑا حضور ایک ورسٹائل سا، یعنی مختلف جو ہے وہ جھلک جو ہے وہ چل رہی ہے ماشاءاللہ سلسلے کے اندر. ابتدا میں خوشی، فرحت، اور ابھی جو ہے وہ جہاں ہم پہنچے ہیں تو اس پہ وہ آپ کا ایک یہ والا انداز بھی ہے. کیا ہے جی یہ؟ بس اب میرے لیے دعا کریں اللہ زوال نعمت سے بچائے. آمین آمین آمین. اور میں جب تک جیوں میری آل میرے مرشد کی نوکر و غلام بنی رہے. حق حق حق. اللہ تبارک و تعالی آزمائش سے بچا کر رکھے، اللہ تعالی امتحان سے بچا کر رکھے. میرا پیر کبھی میرا امتحان نہ لے، میرے لیے دعا کرنا. اللہ بس اللہ اللہ. وہ بغیر اس کے گزار دے. ہم ایسے صحیح نہیں ہیں. اللہ 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 اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ اکبر اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ.
أشهد أن محمد رسول الله حي على حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجات والبعث محمد الذي وعدته مجھے رونا چاہیے. مجھے ایک ماضی کا ایک واقعہ یاد آ گیا جب میں مدنی ماحول میں نہیں تھا. میرے دوست کہیں جا رہے تھے. وہ اس وقت ایک سمجھے کہ کھاتے پیتے اور ایک اچھے نام تھے ان کے. میں ماحول میں نہیں تھا تو مجھے بھی ساتھ جانا تھا. تو انہی دوستوں میں سے رہنے گا یار وہ فلاں ہے نا, اس کو مجھے نہیں بتانا چاہیے تھا لیکن ماحول تو تھا نہیں. وہ لوگ منع کرتے تم کو لانے کا. بھائی کہ میرا کیا مسئلہ ہے؟ نہیں یار لڑکا صحیح نہیں ہے, گالیاں بہت دیتا ہے یار, تچھوڑ پن بہت ہے, چھچھوڑا ہے لڑکا ہے میرے بارے میں. یعنی مجھے کوئی ایسی جگہ پر کوئی لے جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا. اللہ اللہ. اور جب سے اس کا ہوا ہوں حق آج فون کر کر کے لوگ تعریفیں کرتے ہیں, اللہ اللہ, گھر بلاتے ہیں, دعاؤں کا کہتے ہیں. وہ لوگ جنہوں نے مجھے ساتھ لے جانے سے منع کیا تھا, ایسی جگہ نہیں لے جاتے تھے. ایسا وقت بھی آیا کہ ملاقاتوں کے لیے وقت مانگنے کی کوششیں کرتے تھے. مجھ سے زیادہ رونے کا حقدار کون ہے؟ اللہ اللہ اللہ. مجھ سے زیادہ کون ہے جو ان کا شکریہ ادا کرے گا؟ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں سبحان کہ جب سے ان کا ہوا ہوں اور انہوں نے جب سے میری انگلی پکڑی ہے. باپ بیٹے کی انگلی پکڑتا ہے, ہاتھ کیا پکڑے گا؟ مطلب بیٹا باپ کی انگلی پکڑتا ہے, اور یہ چلاتے چلاتے یہاں تک لے کر آئیں. بس یہ آگے بھی سلامتی کے ساتھ لے جائیں اور آقا کے قدموں تک پہنچا دیں اور آقا سے شفاعت کی بھیک دلا کر بلا حساب جنت میں داخلہ دلا دیں. سبحان. اور ان کے ساتھ جنت میں آقا کا پڑوس نصیب ہو جائے. حق حق. ایک مرتبہ میں امیل مدنی مذاکرہ فرما رہے تھے, میں میلاد حال میں حاضر ہوا تو ایک اسلامی بھائیوں کا محبت بھرا ایک ہوتا ہے نا, سبحان اللہ. تو امیل سنو مجھے دیکھ کر مسکرانے لگے. یہ ان کی کوالٹی ہے کہ جب ان کے گلشن کے کسی پھول کی کوئی تعریف کرتا ہے تو ان کو خوشی ہوتی ہے. حق. ایک اسلامی بھائی کا کوئی ہاتھ چومتا تھا تو اسلامی بھائیوں نے ان کے بارے میں شکایت کی تھی. تو میں سے فرمایا تھا اگر میرے گلشن کے پھول کو کوئی سونگتا ہے تو تم کو تکلیف کیا ہے؟ اللہ اللہ اللہ. ایسا تھوڑی ہر کوئی چلتے پھرتے آدمی کا ہاتھ چومتا رہتا ہے. اس کے اندر کوئی ایسی چیز ملتی ہے تو لوگ چومتے نا, تو تم کو کیا تکلیف ہے؟
تو جب اسلامی بھائیوں نے میرے آنے پر یہ کیا تو میرے ساتھ دیکھ کر بڑے پیارے انداز سے مسکرائے تھے. وہ مسکراہٹ والا انداز اتنا دل نشین تھا کہ میرے زبان پر ایک شعر میں نے باپا کے بارگاہ میں عرض کی. میں کہا مجھے ایک شعر کہنے کی اجازت دیں کہ جو تجھے دیکھتے تھے اب مجھے بھی دیکھنے لگے, جو تجھے دیکھتے تھے اب مجھے بھی دیکھنے لگے, بس اتنی بات ہے کہ تیرا ہو گیا ہوں میں. حق جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا, تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑی نعمت ہے. اللہ کریم ہمیں اس نعمت کی قدر عطا کرے, آمین آمین, ان کے دامن سے وابستہ رکھے, آمین اور ان کے فیضان کو لے کر دنیا میں عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی